يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو بندہ میری ذات پہ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے درس کا موضوع ہے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں. ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درس ملا کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے. جو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا اسے کچھ ثواب نہ ملے گا، بلکہ یہ عمل بعض صورتوں میں اس کے لیے وبال بن جائے گا. جیسا کہ شرح مسلم میں ہے، جس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہی اس کا حصہ ہے، اسے آخرت میں کچھ ثواب نہ ملے گا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اور اللہ عز و جل کی رضا کی نیت نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگا. الغرض جیسی نیت ویسا صلہ. تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہر اچھے کام سے پہلے اگر ہم اچھی نیت کر لیں گے، نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس میں ہمیں ثواب ملے گا، ہم ثواب کے حقدار ٹھہریں گے. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. ہر جائز کام سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں اللہ عز و جل کی رضا
اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔